امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں، سیدنا حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یغرنکم نداء بلال ولا هذا البیاض حتی یبدو الفجر۔ فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سے تمہیں دھوکہ نہ ہو اور اس سفیدی سے تمہیں دھوکہ نہ ہو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یہاں تک کہ فجر ظاہر ہو جائے۔ تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مسجد نبوی میں دو مؤذن تھے، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے سیدنا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو رمضان المبارک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ وہ بوقت سحر اذان پڑھیں، اور اس اذان کا مقصد جو ہے وہ لوگ جو سو رہے ہیں ان کو بیدار کرنے کا ہوتا تھا، اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یعنی نماز تہجد تو انہیں گھر بھیجنا ہوتا تھا، جس طرح کہ امام طحاوی کی روایت میں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ان بلالا یؤذن لیرجع قائمکم ولینبہ نائمکم۔ فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان اس لیے دیتے ہیں تاکہ جو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ لوٹ جائے، اور فرمایا کہ وَلِيُنَبِّهَا نَائِمَكُمْ، اور تم میں سے جو سو رہا ہے تو اس کو آپ بیدار کر دیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان جو ہے وہ سحری کے وقت میں ہوتی تھی، وہ فجر کی نماز کے لیے اذان نہیں تھی اور نہ ہی نماز تہجد کے لیے اذان تھی۔ تو یعنی وہ کسی نماز کے لیے اذان نہیں تھی بلکہ وہ روزے داروں کو بیدار کرنے کے لیے تھی، جیسے آج جو ہے یعنی اعلانات کیے جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بلند کرنے کا حکم دیتے تھے، اور یعنی رمضان المبارک میں دو اذانیں، ایک فجر کی نماز کے لیے اذان معمول کے مطابق، لیکن دوسری اذان آپ ایک تہجد کے وقت سحری کے وقت میں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اور تہجد گزاروں کے لیے یہ اعلان کہ وہ اب جا کر سحری کر لیں، تو وقت جو ہے یعنی ہو چکا ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے نماز تہجد کے لیے اذان سمجھی اور پھر وہ تہجد کے لیے باقاعدہ اذان دیتے ہیں، حالانکہ نماز تہجد کے لیے اذان سنت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تہجد کی اذان نہیں دلوائی۔ باقی یہ جو رمضان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت بلال سے اذان پڑھواتے تو اس کا مقصد جو ہے وہ خود حدیث میں بیان ہو گیا۔ فرمایا وہ لوگوں کو تہجد کی طرف بلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ تہجد پڑھنے والوں کو گھر بھیجنے کے لیے ہے کہ وہ جا کر جو ہے اب ساری کر لیں، اور اسی طرح فرمایا جو ابھی تک سو رہے ہیں تو وہ بیدار ہو کے سحری کر لیں۔ تو اسی کے بارے میں پھر آپ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان سے تمہیں دھوکہ نہ لگے، یعنی کیونکہ وہ اذان سحری کے وقت پڑھتے ہیں، وہ سحری کے وقت کے خاتمے پر نہیں پڑھتے، کہ وہ فجر کی اذان نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سن کر تم نے کھانا پینا نہیں چھوڑنا بلکہ جاری رکھنا ہے، کہ ان کی اذان جو ہے وہ سحری کے وقت میں ہے، ابھی سحری کا وقت باقی ہے، تو لہٰذا اس اذان سے تمہیں دھوکہ نہ لگے۔ اور دوسری بات حضور نے فرمائی کہ ولا ہاد البیاض، فرمایا کہ اس سفیدی سے بھی تمہیں دھوکہ نہ لگے۔ صبح دو قسم کی ہے، ایک کو صبح کاذب کہا جاتا ہے اور ایک کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ صبح کاذب کیا ہے کہ ایک ستون نما روشنی جو ہے ایسے افق کی طرف جو ہے وہ نکلتی ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے ایک سفیدی جو ہے ستون کی طرح ایسے آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو سفیدی ہے صبح کاذب والی، اس سے بھی تمہیں دھوکہ نہ لگے، اس سے بھی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا، یعنی فجر کی نماز کا وقت اس سفیدی سے شروع نہیں ہوتا ہے، اس وقت ساری کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس سفیدی کو دیکھ کر تم نے ساری کا کھانا پینا نہیں چھوڑنا۔ اور پھر جو صبح کاذب ہوتی ہے وہ سفیدی ہوتی ہے جو دائیں بائیں آسمان کے افق پر پھیلتی ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان سے بھی تمہیں دھوکہ نہ لگے، اور اسی طرح فرمایا کہ تمہیں یہ جو صبح کاذب ہے تو اس کی سفیدی سے بھی تمہیں دھوکہ نہ ہو، بلکہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان پر بھی آپ نے ساری کو جاری رکھنا ہے، اور اسی طرح اس صبح کاذب کی سفیدی دیکھ کر بھی آپ نے ساری کو جاری رکھنا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ آپ نے فرمایا کہ حتیٰ یبدو الفجر، فرمایا کہ یہاں تک کہ فجر ظاہر ہو جائے۔ تو آپ نے فجر ظاہر ہونے کو سحری کے وقت کا خاتمہ قرار دیا۔ فرمایا کہ سحری کا وقت کب ختم ہوگا؟ کہ جب فجر ظاہر ہوگی، یعنی صبح صادق جب طلوع ہوگی اور فجر ظاہر ہوگی، پھوٹے گی، تو اس وقت فرمایا کہ تمہارے لیے سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کے وقت کا اختتام فجر کے ظاہر ہونے کو قرار دیا ہے، لہذا جب فجر ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت صبح کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو باقی جو یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو پھر کھا پی سکتے ہیں، تو یہ جو ہے یعنی غلط بات ہے، اس میں قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کا بھی خلاف لازم آتا ہے اور اس حدیث پاک کا بھی خلاف لازم آتا ہے، حالانکہ سچوں کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ جو تضاد اور تعارض کی بات کرے، یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور، اس کو جو ہے یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے، تو سچے کے کلام میں ہمیشہ کوئی تعارض نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہو کہ قرآن پاک میں یہ آ گیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فرمایا کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے ظاہر ہو جائے فجر سے، یعنی فجر کے سفید کے اس کالے دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا اور سفید دھاگے سے مراد فجر کا اجالا۔ تو فرمایا کہ جب رات کا اندھیرا ختم ہونا شروع ہو اور جو ہے دن کا اجالا شروع ہو جائے تو فرمایا کہ اس وقت تک تم کھا سکتے ہو۔ تو اب جس وقت جو ہے یعنی فجر طلوع ہوتی ہے تو پھر اس رات کے اندھیرے کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے اور دن کا اجالا جو ہے وہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کو جو ہے یعنی سحری کا وقت کا اختتام قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ اسی طرح حدیث میں بھی آیا، فرماتا یبدو الفجر، یہاں تک کہ فجر ظاہر ہو جائے، تو فجر کا ظہور ہی سحری کے وقت کا خاتمہ ہوتا ہے، لہذا جو اذان پڑھی جاتی ہے وہ تو صبح اور فجر کے وقت کے داخل ہونے پر پڑھی جاتی ہے۔ تو اذان ہو رہی ہو تو اس دوران کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کھاتے پیتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ میرا روزہ ہو رہا ہے، تو وہ کوئی روزہ نہیں ہے کہ جو ہے یعنی فجر کی اذان کے ساتھ اس کو جاری رکھا جائے سحری کو، تو اس طرح روزہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ روزہ کا وقت یعنی سحری کا وہ ختم ہو جاتا ہے جب صبح طلوع ہوتی ہے، یہی قرآن پاک میں آیا اور یہی حدیث پاک میں آیا۔ تو بعض لوگ مغالطہ ڈالتے ہیں اور سنن ابی داود کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں باقاعدہ، اور وہ حدیث کیا ہے، ذرا وہ حدیث سماعت فرمائے اور پھر اس کا مفہوم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے کہ فرمایا کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یدعہ حتی یقضی منہ حاجتہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اس برتن کو نہ رکھے یہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لے۔ آپ نے حدیث سماعت فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی ایک اذان کی آواز سنے اور اس کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہو، تو یعنی کھانے پینے کی کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کھا پی رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ برتن کو نہ رکھے یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت کو پورا کرے۔ اب کچھ لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہو تو پھر آدمی کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے۔ تو بھائی دیکھیں، اس میں نہ تو رمضان کی بات ہے اور نہ ہی اذان فجر کی بات ہے، اس میں مطلق فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک اذان کی آواز کو سنے اور وہ اس کے ہاتھ میں برتن ہو، یعنی کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو، تو پھر جو ہے وہ برتن رکھ کر فوراً نماز کی طرف آئے، تو فرمایا کہ یہ اس پر لازم نہیں ہے۔ اس میں نہ رمضان کی بات ہے نہ اذان فجر کی بات ہے، یہ تو مطلق اصول آپ نے بیان فرمایا کہ کسی نماز کی اذان تمہارے کانوں میں پڑے اور اس وقت تم کھانے میں مصروف ہو
تو یہ نہیں ہے کہ اذان سن کر فوراً جو ہے آپ کو نماز کی طرف آنا ہے، بلکہ آپ نے پہلے کھانا مکمل کرنا ہے، پھر آپ نے نماز کی طرف آنا ہے۔ تو اس کا تو مفہوم ہی اور تھا، اس میں نہ رمضان کی بات آئی، نہ ساری کھانے کی بات آئی ہے، اور نہ ہی اذان کو فجر کے ساتھ خاص کیا گیا۔ تو جو ایک عام اصول تھا اس کو سحری پہ لگا کے لوگ جو ہے ایسا مفہوم نکالتے ہیں جو قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے اور دوسری حدیث کے بھی خلاف ہے، اور احادیث میں ٹکراؤ اور تضاد اور جو ہے یعنی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ پھر تو یہ ہوگا کہ اس حدیث میں یہ آ گیا کہ فجر طلوع ہو جائے تو آپ نے نہیں کھانا، اور اس حدیث میں یہ آیا کہ فجر طلوع ہو جائے اور اذان پڑھی جا رہی ہو تم نے کھا لینا ہے۔ تو دونوں جو ہے یعنی باتوں کے اندر تضاد پیدا ہو جائے گا۔ تو جب آپ کسی امام کی اتباع کے بغیر خود قرآن و حدیث کی آیات بینات اور جو ہے یعنی احادیث طیبہ کا مفہوم از خود اپنی رائے سے قائم کرتے ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ اسی لیے امام کی اتباع لازم ہے۔ جو ائمہ کرام نے قرآن کی آیات کا مفہوم سمجھا، جو صحابہ نے بتایا، جو تابعین نے جو ہے یعنی بتایا ہے، تو اس کی اتباع اسی وجہ سے ضروری ہوتی ہے کہ میں اور آپ ایک آیت کو پڑھیں گے تو دوسری آیت ہمارے پیش نظر نہیں ہوگی، لیکن وہ کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، تو جب وہ ایک حدیث کو پڑھیں گے تو پورا ذخیرہ حدیث ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تو لہٰذا وہ جو مفہوم سمجھتے ہیں وہ ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اگر جو ہے یعنی از خود کوئی حدیث کا مفہوم اگر طے کرے گا تو یقیناً جو ہے وہ اس میں دھوکہ کھائے گا۔ امام کی فہم کی اتباع میں اگر کوئی قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے تو یقیناً اسی کے اندر ہی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔